بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش قسمتی سے ہم نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں زندگی کی تمام آسائشیں موجود تھیں۔ میں اکلوتی اور میرے دو ہی بھائی تھے، جان محمد اور شان محمد۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ماموں جان کا گھر تھا۔ وہ ایک محکمے میں معمولی ملازم تھے اور ہماری نسبت کافی بدحالی اور غربت کا شکار تھے، جبکہ ان کا گھرانہ ہم سے بھی مختصر تھا۔ فوزیہ ان کی اکلوتی اولاد اور میری ہم عمر تھی۔ میری پیدائش کے دوسرے روز بابا جان کی ترقی ہو گئی، تبھی وہ مجھے خوش قسمت کہا کرتے تھے۔ میرا نام بھی انہوں نے خوش بخت تجویز کیا۔ بابا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ امی زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے جان محمد سے کرتی تھیں۔ وہ ان کو پیار سے جانو بلاتی تھیں، تو ہم بھی جانو بھائی کہنے لگے۔ اس طرح ان کا نک نیم جانو پڑ گیا۔ جب جانو بھائی 5 برس کے ہو گئے تو ان کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ بھائی کی دیکھا دیکھی شان نے بھی ضد کی کہ اسے اسکول جانا ہے۔ وہ ابھی چھوٹا تھا۔ امی نے منع کیا کہ اگلے سال داخل کرا دیں گے، لیکن والد صاحب نے بچے کا شوق دیکھتے ہوئے اس کو بھی اسی اسکول میں KG کلاس میں ڈال دیا، جہاں جانو بھائی کو داخل کیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی ایک ساتھ اسکول جانے لگے۔ جب جانو بھائی نے پہلی اور شان نے KG پاس کر لی تو بڑے بھائی کا استعمال کیا ہوا یونیفارم اور کورس چھوٹے بھائی کو مل گیا، اور جانو بھائی کو نئی کتابیں، بیگ اور یونیفارم خرید کر دے دیا گیا۔ اس پر چھوٹا بگڑ گیا کہ میں پرانی چیزیں نہ لوں گا، مجھے بھی جانو بھیا کی طرح نئی کتابیں، نیا بیگ اور نیا یونیفارم لے کر دیں۔ مگر امی جان نے اس فرمائش کو بچے کی ضد سمجھ کر رد کر دیا اور بولیں، بیٹا فضول خرچی اچھی بات نہیں۔ درمیانے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھائی شان کے دل کو ٹھیس لگی اور اسے جانو بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ اس کے دل میں استعمال شدہ چیزوں کی نفرت بیٹھ گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی بڑا بھائی پاس ہوتا، ان کا پرانا کورس اور یونیفارم چھوٹے کو دے دیا جاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب جانو بھائی نے میٹرک کر لیا۔ ان کو ٹیکنیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور شان بھائی کو ان کی استعمال شدہ چیزوں سے نجات مل گئی۔ ہماری ماموزاد بہن فوزیہ مجھے اور شان بھیا کو شروع سے اچھی لگتی تھی، اور ہم تینوں ساتھ کھیلتے اور باتیں کیا کرتے، جبکہ بڑے ہونے کے سبب جانو بھیا ہم سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ فوزیہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور ہم اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ واپسی میں شان ضرور اس کے گھر جاتا اور تھوڑی دیر ماموں کے گھر گزار کر آ جاتا۔ اس بہانے امی جان کو ماموں کے گھر کی خبریں بھی مل جاتیں۔ وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتیں، شان کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیتیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ شان خوش خوش وہ پکوان لے کر ماموں کے گھر چلا جاتا اور اسے ان کے گھر جانے کا بہانہ مل جاتا۔ ایک بار میٹھی عید پر ہمارے نئے کپڑے بنے۔ شان بھائی کو تیز بخار تھا، اس لیے وہ نیا سوٹ نہ پہن سکا، جبکہ جانو بھائی نے اپنا نیا جوڑا پہن لیا۔ عید گزر گئی۔ چند دن بعد ہمارے ایک عزیز کے ہاں شادی تھی۔ جانو بھائی نے شان کو بتائے بغیر اس کا عید والا جوڑا پہن لیا، جو بالکل نیا تھا، اور چھوٹے نے ابھی اسے انگ بھی نہ لگایا تھا۔ شان نے امی سے احتجاج کیا کہ میرا نیا جوڑا مجھے بتائے بغیر کیوں جانو بھیا نے پہنا ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر اسے خاموش کرا دیا کہ تیرا بھائی ہی تو ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ یوں چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کے لیے نفرت کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دوسرے روز اس نے وہ کپڑے سیاہی سے خراب کر دیے۔ یہ اس کے باغی دل کا پہلا انتقام تھا، جو شان بھائی نے بڑے بھائی کے بجائے خود اپنے آپ سے لیا۔ کپڑوں پر ہی کیا موقوف، دونوں بھائیوں کا جو بھی مسئلہ ہوتا، ماں اور بابا جان بڑے بھائی کا ساتھ دیتے اور چھوٹے بیٹے کی ہر بات، ہر احتجاج کو یوں رد کر دیتے جیسے وہ ان کا لیپالک ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ شان بھائی بھی میٹرک میں آ گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کھولی۔ اس پر ایک شعر لکھا تھا، میرے دل کا ورق سادہ ہے اب تک، اجازت ہے تمہارا نام لکھ لوں۔ تحریر دیکھ کر میں اور شان دونوں سمجھ گئے کہ یہ شعر فوزیہ نے لکھا ہے۔ یوں بچپن کی دبی چنگاری نے جوانی میں آگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس بات کا علم ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔
میٹرک کے بعد میں نے فوزیہ کے ساتھ ہوم اکنامکس اور شان بھائی نے ڈگری کالج میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ہی شام کو ایک جنرل اسٹور پر پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ جانو بھائی کے پاس الیکٹرک کا ڈپلومہ تھا، سو انہوں نے ایک الیکٹرک کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ یہ ایک منحوس صبح کا ذکر ہے جب ماموں ہمارے ابدی نیند سو گئے۔ ممانی جان اور ماں جی اس صدمے سے بے حال تھیں۔ ماں جی کا اکلوتا بھائی اور ممانی کا کفیل ان سے روٹھ کر جا چکا تھا۔ بہرحال وقت تو دھیرے دھیرے سارے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ ماموں کی پینشن کی رقم ممانی نے بینک میں جمع کروا دی، جس سے ہر ماہ جو منافع ملتا وہ اس سے گزر بسر کرنے لگی۔ ماموں کی وفات کے بعد شان کے تمام ہمدردانہ جذبات ممانی اور فوزیہ کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ ممانی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس نے فوزیہ سے کہا، میری خواہش ہے کہ تم آئندہ میرے گھر مت آنا، اب تم ہمارے گھر بس دلہن بن کر ہی آنا۔ وہ بھیا کی بات سن کر شرما گئی۔ شان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ انہی دنوں بابا جان ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کو جو رقم ملی آدھی گھر کی مرمت پر لگا دی اور آدھی بینک میں جمع کروا دی۔ خود انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس طرح دونوں کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلتا رہا، جبکہ شان بھائی اپنے اخراجات خود اٹھاتے تھے۔ اپنی کمائی کے پیسوں سے وہ ممانی اور فوزیہ کی مختلف طریقوں سے مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ شان بھیا نے گریجویشن کر لی۔ اب وقت نے اپنا رنگ دکھایا۔ جانو بھائی کو امریکہ جانے کا چانس مل گیا۔ امی اور بابا جان نے ان کو لاکھ منع کیا، وہ نہ مانے۔ بالآخر امی جان نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ وہاں شادی نہیں کریں گے بلکہ یہاں آ کے کریں گے۔ اس کے جواب میں جانو بھائی نے امی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انہوں نے کیا کہا ہم نہ جان سکے۔ وہ امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان کی طرف سے رقوم اور تحائف آنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے تھے۔ شان بھیا کے لیے پرفیوم، جینز، شرٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں نئی ہوتی، مگر ان کو لے کر شان بھائی خوش نہ ہوتے۔ ان کو لگتا کہ یہ سب استعمال شدہ ہیں، تبھی وہ ان چیزوں کو ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بچپن سے جمع شدہ وہ زہر تھا جو جوانی میں نفرت بھرا لاوا بن چکا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد شان نے بطور لیکچرار ایک کالج جوائن کر لیا۔ اچھی کارکردگی کی بنا پر اس کا شمار بہت کم عمری میں اچھے اساتذہ میں ہونے لگا۔ یہ ایک شام کا ذکر ہے جب ممانی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ شان بھائی اپنی الماری صاف کر رہے تھے کہ ہمارے کانوں میں امی کی آواز آئی۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ فوزیہ کا تم کہیں رشتہ نہ کر دینا، یہ میری بہو بنے گی۔ بابا جان کی تائید پر ممانی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ 3 سال کے عرصے میں جانو بھیا کی بھیجی رقوم سے ہم نے معاشرے میں اچھا مقام بنا لیا۔ امی بھی مختلف طریقوں سے ممانی کی مدد کیا کرتی تھیں تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک صبح کالج کے پرنسپل نے شان کو بلا کر کہا کہ کالج سے آل پاکستان ٹور پر آپ لوگ جا رہے ہیں، میں نے تم کو اس ٹور کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ انہی دنوں جانو بھائی کا خط آ گیا کہ وہ امریکہ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ امی اور بابا جان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ماں نے شان سے کہا، تمہارا بھائی آ رہا ہے اور تم ٹور پر جا رہے ہو، کیا تم اس کو لینے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ وہ کیا سوچے گا؟ مجبوری ہے امی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا جانا کالج کی طرف سے ضروری ہے کیونکہ میں سربراہ ہونے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ یوں وہ جانو بھیا کے آنے سے 2 روز قبل اپنے کالج کے ساتھیوں اور طالب علموں کے ہمراہ ٹور پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے سارا پاکستان دیکھا، فوزیہ کے لیے ثقافتی نمونے خریدے۔ ان کی تمام تر شاپنگ کا محور صرف اور صرف فوزیہ تھی۔ ٹور سے واپسی پر انہوں نے پرنسپل کو تمام لڑکوں کی رپورٹ دی، پھر کالج وین میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر سب سے پہلے فوزیہ پر پڑی۔ خوشی اور خفگی دونوں تاثرات ان کے چہرے پر آ گئے۔ خوشی اس لیے کہ سب سے پہلے وہ نظر آ گئی، اور خفگی اس لیے کہ شان نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ پھر بھی آئی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں سامان رکھا
پھر سب سے پہلے امی جان کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، دعا دی اور کہا کہ تیری ممانک کو اچانک دل کی تکلیف ہو گئی۔ اسی نازک حالت میں اس نے فوزیہ کو رخصت کرنے کی آرزو کی، اور ہم نے تمہارا انتظار کیے بغیر اس کو تیرے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے رخصتی کروا لی ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ممانی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آنن فانن سادگی سے جان محمد کے ساتھ فوزیہ کی شادی کرنا پڑ گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا امی کہے جا رہی تھیں، شان کچھ نہ سن رہا تھا۔ اسے کیا ہوش تھا، اسے تو بس اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ 2 دن کی طویل بے ہوشی کے بعد جب حالت سنبھلی تو اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ذہنی صدمہ تھا، یعنی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اسپتال میں شان کو کئی دن رہنا پڑا۔ میرا بھائی گھر آیا تو اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ شکوہ کس سے کرتا؟ خاموش محبت نے خاموشی سے دم توڑ دیا۔ ادھر فوزیہ بھی چپ چپ اور گمسم تھی۔ بھائی اور ماں کی خاطر شان بھائی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ ان کو فوزیہ سے کوئی گلہ نہ تھا کہ لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ جان محمد نے امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں فوزیہ کو ہی اس کی دلہن بناؤں گی۔ تبھی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تب مجھے وہ سرگوشی یاد آ گئی جو بڑے بھائی امریکہ جاتے امی جان کے کان میں کر کے گئے تھے۔ وقت نے میرے شان بھیا کو ایک بار پھر سے پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران بابا جان بیمار ہو گئے اور ہم کو داغِ مفارقت دے گئے۔ بھائی کے آنگن میں 2 بچوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دن جانو بھائی اپنے ننھے منھے بیٹے کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے گئے تو ان کا کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جس حالت میں گھر واپس آئے اس پر محلے کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1 سال میں 2 پیاروں کی اموات نے امی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ بستر سے جا لگیں۔ ابھی فوزیہ کی عدت کو ختم ہوئے 1 ماہ گزرا تھا کہ امی نے شان کو بلا کر کہا، بیٹا میں نے ساری عمر تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں، تجھے میری آرزو پوری کرنا ہوگی۔ فوزیہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور اس کے بچے میرے لختے جگر جانو کی نشانی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اسی گھر میں رہیں۔ تم فوزیہ سے نکاح کر لو اور اپنے ننھے منھے بھتیجوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ امی جان کی اس خواہش پر نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی سے شان بھائی نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس انکار کے لیے الفاظ نہ تھے۔ یوں چند بزرگوں کی موجودگی میں فوزیہ میرے چھوٹے بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ اس کے بعد امی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور وہ حشاش بشاش نظر آنے لگی کہ ان کے پوتوں کو چچا کے روپ میں باپ مل گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت دھیرے دھیرے ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ شان بھیا کو تو جانو بھائی کی ہر شے سے نفرت ہو جایا کرتی تھی کہ نئی چیزیں ان کو ملتی تھیں اور ان کی استعمال شدہ اس کا مقدر بنتی تھیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جیون ساتھی کے معاملے میں بھی قسمت نے یہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ پہلے ان کی چاہت جانو بھیا سے وابستہ ہو، بعد میں ان کو ملے۔ یہ خوشی ملی بھی تو کیسے؟ یہ آخری بازی بھی بڑے بھیا ہی جیت گئے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔